بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس قادری زیدہ شرفہ نے جو علم دین کے اعتبار سے علماء کی عزت اور وقار کے اعتبار سے جو بات کی ہے، اس پر سوشل میڈیا کے اوپر کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے۔ ایک ہمارے بڑے خطیب گزرے ہیں، شاہ صاحب، عقیدتاً بڑے خوبصورت تھے اور خوبصورت بولتے تھے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ ان کے بیٹے ہیں، وکیل ہیں، ان کا ایک قریب سننے میں آیا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ یہ اعلیٰ حضرت کے وہ پالکی والے واقعے کو بھول گئے ہو۔ اچھا، ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو وائز ہیں نا، جو بے ہنگم سی، جن کو روایات کی نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ اتنا گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں یہیں تک ان کی سوچ بس محدود ہے، اس سے آگے وہ نکلتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں بسد احترام کہ قبلہ شاہ صاحب حضور اعلیٰ حضرت کا یہ پالکی والا واقعہ لکھا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت کے اوپر لکھنے والوں نے لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت میں، ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ، یا اور دیگر جو کتب لکھی گئی ہیں، محمود رضوی رحمہ اللہ اور دیگر نے، جو عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے اندر یہ واقعہ پایا جاتا ہے، دیگر کتب کے اندر ہے، انوار رضا کے اندر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے خود جو لکھا ہے کبھی اس طرف بھی نظر فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اس کو بھی کھولنے کی زحمت کر لیجئے، پھر آپ پالکی والے واقعے کی وہی لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی پالکی والے واقعے کا ہم آپ سے یہ جواب عرض کریں ہیں کہ اس پالکی والے واقعے کو لے کر ہر بدعقیدہ اور راہ اہل سنت سے ہٹے ہوئے کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی احترام کریں کہ اسی کا سید ہے۔ اس کا ہم شافی اور وافی یہ جواب دیتے ہیں، کافی جواب یہ دیتے ہیں کہ جس امام اہل سنت کو دل کی نگاہ سے یہ نظر آ جاتا ہے نا کہ پالکی اٹھانے والے کو ہاروں میں ایک سید ہے، تو وہ دل کی نگاہ سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سید عقیدہ سید ہے۔ اس لیے یہ اس واقعے کو لے کر جناب آپ احناف کی اس پورے موقف کی سٹرکچر کی دھجیاں نہ بکھیریں۔ الحمدللہ احناف کے وارث موجود ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کے وارث موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارا ایک مسئلہ کف کا ہے، اور اس مسئلہ کف کو پڑھ لیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم دین کا شرف کتنا ہے۔ جو ابتدائی کتب بھی دینی تعلیمات کی دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ کے لیے یہ جزئی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ چورن بیچ رہے ہیں طلباء کرام، علماء کے لیے یہ ہے کہ سبق کی تجدید ہو جائے، بھولا ہوا نہیں، یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کو مستحضر ہو جائے، ذرا ذہن میں آ جائے۔ اور طلباء کے لیے جو ابتدائی کتب بھی پڑھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ نور الادا سے لے کر جناب آپ جو مدارس کے اندر ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر فقہ حنفی کے اندر، مجھے بتائیں امامت چاہے جنازے کی ہو، چاہے پنجگانہ ہو، عیدین ہو یا جمعہ کی ہو، اس امامت کے لیے استحقاق میں کہ زیادہ اولا کون ہے، احق کون ہے، کہیں پر نسب کا پہلے ذکر آتا ہے یا علم دین کا پہلے آتا ہے؟ اگر تو نسب کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے شرف پھر نسب کا زیادہ ہوا، اور اگر علم دین کا، عالم دین کا یہ زیادہ وقار اور زیادہ استحقاق آتا ہے تو اس کا مطلب ہے علم دین کا وقار زیادہ ہے، عالم دین کا وقار زیادہ ہے، عالم دین زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ اس لیے ایک وہ خاندانوں میں سب سے اشرف اعلیٰ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں، شک مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اشرف خاندان وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن علم دین جو ہے، کف کا ہمارا یہ مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، کہ یہ جو علم دین کا یہ شرف ہے، اس شرف کی وجہ سے نسب کا شرف بھی پیچھے رہ جاتا ہے، باقی اشراف بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ شرف سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ شرف خود قرآن میں عطا فرما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے علماء اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس لیے علم دین کا شرف واقعتاً قلیتاً اور ہمارے تمام قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے شرف عطا فرمایا ہے۔ جو امیر اہل سنت نے جو بات کہی ہے، جو وہ بالکل درست ہے، اور اس موقف کی ہم قلیتاً حمایت کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جو پوسٹیں کر رہے ہیں
کم علمی اور جو ہے نا کج فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ فقہ حنفی کے دلائل اور براہین سے لا علم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق